بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بہت دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ رمضان المبارک تھا اور اس کے علاوہ میرے ایگزام بھی سٹارٹ تھے، تو اس لیے میں نے پہلے وہ کام ختم کر لیا اور الحمدللہ رمضان بھی میرا اچھا گزر گیا۔ تو آج ایک بھائی نے ایک نئی طرف توجہ دلائی کہ یوٹیوب پر ایک شخص جو کہ جس کا نام یہ سیمی سیمسن ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں اور قرآن و حدیث کے بارے میں اور مسلم سکالرز کے بارے میں بہت بد زبانی کرتا ہے اور انہیں اپنے دعووں کے ساتھ غلط ثابت کرتا ہے۔ تو ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اس پر بھی ایک نظر ڈالیں، تو آج میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے۔ یہ ایک ویڈیو میرے سامنے اس کی آئی جس کا ٹائٹل اس نے رکھا تھا کہ مسلمانوں کا کلمہ قرآن میں نہیں ہے، تو آج ہم اس ٹائٹل پر اس ویڈیو پر بات کریں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو وہ برائے مہربانی پہلے سرخ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین، وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جو کہ آج کی ہماری ٹاپک کا ہم نے ٹائٹل رکھا ہے کہ سیمی سیمسن کی ویڈیو کا منہ توڑ جواب کہ مسلمانوں کا کلمہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو ناظرین، میں اپنی ویڈیو کو ایک ترتیب کے ساتھ لے کر چلوں گا۔ پہلے میں اس کا وہ کلپ دکھاؤں گا جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اس کے بعد میں دلیل کے طور پر قرآن پاک سے، اس کے بعد حدیث مبارکہ سے اور اس کے بعد انجیل سے، ان تینوں چیزوں سے کلمے کو ثابت کروں گا جو کہ مسلمانوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو آئیے پہلے ہم اس کی یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ تو آئیے یہ ویڈیو کلپ دیکھیے۔ محمد کلمے میں اپنے آپ کو اللہ کے برابر، خدا کے برابر بناتا ہے۔ یہ کلمے میں شرک ہے اور اسلام کو سوچنا چاہیے کہ محمد کیسے اپنے آپ کو اللہ کے برابر بنا سکتا ہے، اور حیران ہے ان لوگوں پہ اور عالموں پہ جو محمد کو اس طریقے سے سوچتے ہیں اس کے بارے میں اور اس کو اللہ کے بارے میں بنا۔ نہ کوئی کوما ہے، نہ کوئی وہاں پہ بریکٹ ہے، نہ کوئی فل سٹاپ ہے، ایک ہی لائن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قرآن میں یہ کلمہ ہے نہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سیمی سیمسن کس طرح یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ یہ پورا قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے ویڈیو سے پہلے کہا تھا کہ ہم اپنی ویڈیو کو ایک ترتیب سے لے کر چلیں گے، پہلے ہم قرآن پاک سے بات کریں گے، اس کے بعد ہم حدیث سے بات کریں گے اور اس کے بعد ہم آخر میں ہم انجیل سے بات کریں گے۔ تو ناظرین، آئیے ہم اس کو لے کر چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ ہمارے سامنے یہ 26واں سپارہ ہے اور سورۃ محمد ہے، اور سورۃ محمد کی آیت نمبر 19 اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا پہلا جز ہے کہ لا الہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اس میں جو لا الہ الا اللہ ہے وہ کلمے کا یہاں سے لیا گیا ہے، اور اس کلمے کا جو دوسرا جز ہے کہ محمد الرسول اللہ، وہ قرآن پاک کی یہ 26واں سپارہ اور سورۃ محمد سے اگلی سورت جو سورۃ فتح ہے اور اس کی آیت نمبر 29 ہے، اس کا پہلا جز محمد الرسول اللہ لیا گیا ہے اور یہاں سے کلمے کو مکمل کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ایسے مکمل نہیں ہوتا، تو اسی کے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ابھی یہ آیت نمبر 29 کی بات میں کر رہا ہوں، اگر آپ آیت نمبر 27 میں چلے جائیں اور اس میں اگر آپ چیک کر لیں تو اس کی تفسیر میں بھی امام ابن کثیر نے بھی یہی کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی فتح القدیر والوں نے بھی یہی کہا ہے۔ اس کے بعد ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ تو حدیث میں یہ آپ کے سامنے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب اسماء اللہ و صفاتہ، اور یہ نیٹ پر اسماء و صفات کے نام سے یہ کتاب ایک مشہور ہے۔ اور اگر ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس کتاب کا جو پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 180 پر ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے سکین ہے،
تو اگر آپ صفحہ نمبر 180 پر دیکھتے ہیں تو یہ پوری ایک حدیث ہے، عربی میں لکھی ہوئی ہے، جو کہ اس پورے کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ثابت کر رہی ہے۔ تو آپ کی آسانی کے لیے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا تو تکبر کرنے والی ایک قوم کا ذکر کیا۔ یقیناً جب انہیں لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو وہ تکبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کفر کرنے والوں نے اپنے دلوں میں جاہلیت والی ضد رکھی تو اللہ نے اپنا سکون و اطمینان اپنے رسولوں اور مومنوں پر اتارا، اور ان کے لیے کلمۃ التقوی کو لازم قرار دیا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے، اور وہ کلمۃ التقوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ حدیبیہ والے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدت یعنی کہ مقرر کرنے والے فیصلے میں مشرکین سے معاہدہ کیا تھا تو مشرکین نے اس کلمہ سے تکبر کیا تھا۔ حوالے کے لیے کتاب کا جو نام میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی کہ کتاب الاسماء والصفات، امام باہقی رحمہ اللہ کی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 180 ہے، اس پر یہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد میری جو تیسری دلیل تھی وہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو انجیل سے دوں گا، تو یہ آپ کے سامنے ہے انجیل برناباس۔ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اگر آپ انجیل برناباس میں دیکھیں تو انجیل برناباس کا یہ جو تقریباً فصل نمبر 1:40 ہے، یعنی کہ 39 ہے، اور اس کی آیت نمبر اگر آپ 14 دیکھتے ہیں تو 14 میں لکھا ہوا ہے، پس جب آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے آسمان میں ایک تحریر سورج کی طرح چمکتی دیکھی، جس کی عبارت تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی کہ انجیل میں بھی جو ہے یہ پورا کلمہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں محمد رسول اللہ، بلکہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو ناظرین تھے ہمارے 3 دلائل۔ اس کے بعد میں جانتا ہوں کہ کچھ مسیحی یہ کہیں گے کہ جی یہ انجیل برناباس جو ہے یہ ایک جعلی انجیل ہے، اس کو ہمارے جو علماء ہیں یا کلیسیہ ہے جو اس کو نہیں مانتی، تو ان سے گزارش ہے کہ جو یہ انجیل برناباس ہے یہ ان کی مروجہ 4 اناجیل جو ہیں، جو عہد نامہ جدید کے شروع میں جو 4 اناجیل لکھی ان سے زیادہ معتبر ہے۔ اس کی معتبریت کو ثابت کرنے کے لیے یہ میں نے یہ ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں یہ جو انجیل برناباس کی صداقت کے اوپر لگائی گئی تھی۔ جس کو نہیں یقین وہ یہ ویڈیو دیکھ کے اپنے دل کی تسلی کر سکتا ہے کہ یہ وہ انجیل ہے، انجیل برناباس وہ انجیل ہے کہ جس کو جو انجیل باقی مروجہ 4 اناجیل سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ یہ ایک الگ بات ہے کہ کلیسیہ نے اس کو نہیں مانا یا کلیسیہ نے اس کو رد کر دیا، تو اس کی الگ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے آپ اس کو ضرور لائک کیجئے اور اپنے احباب اس کو ضرور شیئر کیجئے، خاص کر اپنے جو مسیحی احباب ہیں ان سے ضرور شیئر کیجئے۔ اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ یوٹیوب جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔